سے تخلیق کی جاتی ہے اس کو ہم روحانیت کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دے سکتے. یہ جو تخلیقی علم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دے کر سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا غار حرا میں. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے حکم سے جو ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جو تخلیق کرنے والے ہستی ہے اور ایک پھٹکی سے تخلیق کرتی ہے. جہاں تک یہ سوال ہے کہ روحانیت علم سینہ ہے، اور کہا بھی یہ جاتا ہے کہ روحانیت علم سینہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی علم ہو، وہ وحی کا علم ہو، سائنس کا علم ہو، کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ وہ علم سینہ نہیں. علم سینہ سے مراد یہ ہے کہ ذہن سے ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں علوم کا منتقل ہونا، یا یہ کہ ایسا علم منتقل ہونا کہ جس کے لیے کتابیں نہ ہوں، قلم نہ ہو، تختی نہ ہو، اور پڑھے لکھے بغیر وہ علم جو ہے منتقل ہو جائے. جیسے جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کسی مکتبے میں یا کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی، اور جس ہستی پر اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم کی تکمیل کی، ان کے بارے میں بھی تاریخ یہی بتاتی ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ آخر وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دستخط کرنے نہیں آتے تھے، اور حضور نے دستخط کرنا سیکھا بھی تھی. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم سینہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم منتقل ہوا وہ ظاہر نہیں. اب قرآن پاک سارا کا سارا روحانی علوم کی بنیاد ہے، روحانی علوم کے تمام فارمولے ہیں، روحانی علوم کی قرآن پاک دستاویز ہے. تو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم منتقل ہوا زبان کے ذریعے، بیچ میں کوئی کتاب نہیں آئی، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ علم سینہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی علم پڑھتے ہیں، مثلا ایک بچہ ہے چھوٹا سا، 2 سال کا ہے، 3 سال کا، اس سے آپ اسکول میں داخل کریں، اس کے سامنے ABCD کی کتاب رکھ دیں، اور استاد جو ہے وہ ABCD بول کر یا پڑھ کر اسے نہ سنائے. یعنی بچے سے یہ نہ کہے کہ بھئی یہ A ہے، یہ B ہے، یہ C ہے، یہ D ہے، تو بچہ قاعدہ نہیں پڑھ سکتا. تو یہ ایک اصطلاح ہے، پتہ نہیں کہاں سے چلی آ رہی ہے کہ علم سینہ ہے، روحانیت علم سینہ ہے، روحانیت علم سینہ ہے، روحانیت علم سینہ ہے. علم سینہ سے مراد یہ ہے کہ روحانیت کے جو علوم ہے اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے رموز، اللہ تعالیٰ کے راز اور اللہ تعالیٰ کی وصیت کام کرتی ہے، اس لیے لوگ ان علوم کو عام طور پر ظاہر نہیں کرتے، پہلے ان کو تیار کرتے ہیں ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر بھی، پھر وہ علوم جو ہے انہیں سکھائے جاتے ہیں. تو اب یہ کہنا کہ صاحب یہ علم سینہ کے علوم تھے، آپ اس کو تحریری طور پر سامنے کر دیا گیا، کیا لوگ اس سے سیکھ سکتے ہیں یا نہیں سیکھ سکتے، کیا اس سے لوگوں کے ذہنوں پر کوئی بار تو نہیں پڑے گا، کوئی نقصان تو لوگ نہیں اٹھا جائیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے کیا عام کر دیا، ہم تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو قرآن پاک میں پہلے سے موجود ہے. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان
کی اصل جو ہے وہ گوشت پوش کا وجود نہیں ہے. جیسے میں نے جب تقریر کی تھی 2-3 ہفتے پہلے تو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ گوشت پوش کے وجود کا نام نہیں ہے. اگر انسان گوشت پوش کے وجود کا نام ہوتا تو اس کے اندر سے جب روح نکل جاتی تو بھی اس کے اندر حرکت ہوتی. تو اب یہی بات قرآن بھی کہتا ہے کہ بھئی اپنے انسان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نے انسان کو خلا سے بنایا اور اس کے اندر اپنی روح ڈال دی. خلا یعنی پتلا. جب تک انسان تھا نہ وہ حرکت تھی اس کے اندر کسی قسم کی، نہ وہ چل سکتا تھا، نہ پھر سکتا تھا، نہ محسوس کر سکتا تھا. جب روح اس کے اندر آ گئی اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی. تو قرآن پاک کی اسی بات کو جب ہم اردو زبان میں کہتے ہیں ذرا اس کو مثالوں سے بیان کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تھوڑی سی وضاحتی الفاظ شامل کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم کوئی نئی چیز، ہم نے ایسی چیز جو ہمیشہ سے چھپائی جاتی رہی ہو ہم نے وہ کھول دی ہو. ایسی کوئی بات نہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم سے پہلے جو بزرگ تھے، اس دور سے پہلے کے جو بزرگ تھے، ان کے سامنے جو عوام الناس تھے، ان عوام الناس میں شعوری سکت کب. آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ شعوری سکت بڑھ گئی ہے سائنسی ایجادات کی بنیاد پر. پہلے زمانے میں لوگ ریڈیو بھی نہیں جانتے تھے، اب لوگ بہت کچھ سائنس کے بارے میں جانتے ہیں، بغیر پڑھے لکھے جانتے ہیں. جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں. تو علم سینہ جو عام پہلے بھی تھا، وہ پہلے فرق یہ تھا کہ ایک محدود حلقے میں وہ سکھایا جاتا تھا اور محدود حلقے میں اس کو بیان کیا جاتا تھا، اس لیے کہ انسانی شعوری سکت کب. اب آپ ہی دیکھیں ماشاءاللہ یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں جو 50 سال کی عمر کے ہیں، یہ 40 سال کی عمر کے ہیں، وہ اپنا 12 سال کا یا 14 سال کی عمر کا وقت یاد کریں اور اس زمانے کے جو بچے 12 سال کے 14 سال کے ان سے ٹیلی کریں، ان سے موازنہ کریں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ جب ہم 12-13 سال کے بچے تھے اس وقت کے بچے میں اور آج کے 12-13 سال کے بچے میں زمین آسمان کا فرق. وہ ذہین بھی ہے، وہ زیادہ اس کی نالج بھی ہے. مثلا آج کل ایک 3 سال کا 4 سال کا بچہ وی سی آر چلا لیتا ہے، ٹی وی کھول لیتا ہے، ریڈیو چلا لیتا ہے، اسے سب چینل کا پتہ ہے. اور اس زمانے میں 17-18 سال کے بچے کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے سامنے نہ ٹی وی تھا، نہ وی سی آر تھا، نہ اس قسم کی کوئی چیز تھی. تو سائنسی ایجادات سے وہ یہ کہ انسانی شعور کی سکت بڑھ گئی. اب چونکہ سکت بڑھ گئی اور وہ بات جو اب سے 100 سال پہلے یا 60 سال پہلے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب ذہنی بلوغت کی وجہ سے وہ بات سمجھ میں آنے لگی ہے. تو جب وہ بات سمجھ میں آنے لگی تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ جیسے شعوری ارتقا ہوتا ہے اسی مناسبت سے علوم بھی زیادہ سے زیادہ سامنے آتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ علوم سے آراستہ ہوتے رہتے ہیں. پہلے زمانے میں جیسے میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ شعوری سکت کم تھی، اس لیے انہی لوگوں کے سامنے وہ علوم بیان کیے جاتے تھے جن میں شعوری سکت تھی. اب صورت یہ ہے کہ اس زمانے کے اور اس زمانے کے حالات کا اگر موازنہ کیا جائے تو اس زمانے میں لوگوں کا شعور بہت بالغ ہے، بہت ہوشیار ہے، بہت ذہین ہے، لہذا وہ علوم کھول کر بیان کر دیے گئے. عظیم سلسلے کی بنیاد ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس دور کے مطابق، اس سائنسی دور کے مطابق، اس بالغ شعور کے مطابق اللہ تعالیٰ کے علوم کو پیش کیا جائے لوگوں کے سامنے. اب جب وہ تحریروں سے لوگ سمجھ سکتے ہیں، بغیر تیاری کے بھی جب لوگ سمجھ سکتے ہیں تو اس کو چھپانا سوائے مخلوق کے کیا ہو سکتا ہے. تو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پروگرام بنایا کہ نوع انسانی کی
جتنی شعوری سکت بڑھ گئی ہے، اس شعوری سکت کو سامنے رکھتے ہوئے روحانی علوم کو تحریری اور تقریری طور پر ظاہر کیا جائے اور لوگوں کے سامنے لایا جائے تاکہ لوگ اس سے متاثر ہوں، لوگ اسے سمجھیں۔ مثلا اب یہ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب جسم کے اوپر ایک روح ہوتی ہے، روح ہے تو سب کچھ ہے، روح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ غیر مسلم سائنسدانوں نے یہ کمال کیا کہ وہ جو روح ہمیں نظر نہیں آتی، ہم صرف زبانی ہی تذکرہ کرتے ہیں، انہوں نے اس کے فوٹو لے لیے اور اس کا نام رکھا، انہوں نے باقاعدہ فوٹو لیتے ہیں، معلوم آپ نے شاید اخباروں میں آتا رہتا ہے، رسالوں میں آتا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک روشنی کا ایک پورا ہیولہ ہے آدمی کے اوپر اور وہ اس میں ایسے ایسے لائٹیں نکل رہی ہیں۔ تو اب ایسے وقت میں جب کہ غیر مسلم لوگ جو روحانیت کو تسلیم بھی نہیں کرتے، وہ روح کے اوپر جو روشنی کا خلاف ہے اس کی تصویر لے لیتے ہیں۔ تو اب یہ لازم ہو گیا ان لوگوں کے اوپر، ان کے فرائض میں شامل ہو گیا کہ جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ بھئی روح کیا ہے وہ اس کو بیان کریں، اس کو بیان کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو تحریری طور پر سمجھائیں، تقریری طور پر سمجھائیں، اس کے لیے ایسے لوگ تیار کریں جو لوگ جو ہے علوم کو ظاہر کر سکیں۔ تو ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی، پہلے یہ جو علوم منتقل ہوتے تھے روحانی محدود ہوتے ضرور تھے، اگر یہ علوم منتقل نہ ہوتے، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضور خواجہ غریب نواز ہیں، بابا فرید ہیں، بڑے بڑے جو اولیاء اللہ، لال شاہ باز قلندر ہیں، ابو علی شاہ قلندر ہیں، رابعہ بصری ہیں، بے شمار نام ایسے ہیں۔ تو اگر یہ وہ لوگ علوم نہ سکھاتے ان کو، تو ان میں سے کوئی بھی آپ کے سامنے نہیں آتا۔ بات یہ نہیں کہ اس وقت محدودیت تھی اس میں، اب وہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم عطا کیے کہ انہوں نے نو انسانی کی سکت کا ایک میزان توازن کر کے کہ نو انسانی کی سکت کتنی ہے، وہ کس قدر اگر اس کو تحریری طور پر یا تقریری طور پر علوم اس کے سامنے رکھے جائیں، وہ کس قدر ان کو سیکھ سکتی ہے، اسی حساب سے انہوں نے اس روحانی علوم کو تحریری اور تقریری علم بنا دیا۔ لیکن یہ تحریری اور تقریری علم بھی علم سینہ ہی ہوگی، لیکن اگر اس کو ہم بیان ہی نہ کریں، آپ لوگ کیسے سمجھیں گے یا میں کیسے سمجھوں گا کہ بھئی کہ روحانی علوم بھی کوئی علم ہے؟ یہ جتنے بھی علوم ہیں وہ دراصل علم سینہ ہی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اب جیسے ایک بچہ ہے، اب بچہ وہی زبان بولتا ہے جو ماں بولتی ہے، تو ماں مادری زبان سکھانے کے لیے بچے کو نہ تختی استعمال کرتی ہے، نہ کاغذ استعمال کرتی ہے، نہ قلم استعمال کرتی ہے، نہ اسے یہ بتاتی ہے کہ بیٹا یہ اس طرح گول چیز ہے، اوپر اس کے سوراخ ہے، نیچے اس کی چوٹی لگی ہوئی، اس کو کہتے ہیں لوٹا۔ کبھی وہ یہ نہیں کہتی کہ صاحب کبوتر کی دو ٹانگیں ہوتی ہیں، پر ہوتی ہے، چونچ ہوتی، وہ کبوتر بچے کے لیے کہتی ہے کبوتر ہے، تو یعنی اس کے لیے وہ کوئی مادی وسائل استعمال نہیں کرتا، یا وہ اس کبوتر کو پہلے کاغذ پہ بنائے پھر اس لیے دیکھو یہ کبوتر ہے، جب بچہ سمجھ جائے پھر جا کے اس کو کبوتر کی قابو کے پاس لے جا کے دیکھو بھائی وہ جو کاغذ پہ کبوتر تھا یہ کبوتر ہے۔ تو ہم تو یہ علم سینہ میں ہی بھائی سب گزارا کر رہے ہیں، ماں کی زبان ہی علم سینہ، ماں کی زبان کو کبھی کوئی یہ نہیں کرتا کہ بھائی وہ کاغذ قلم لے کے ماں پہلے دن سے بیٹھ گئی ہو، وہ تو بچہ سنتا رہتا ہے ماں سے، ماحول سے، باپ سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، پھوپھی سے، چچا سے، وہ سنتا رہتا ہے، اس کا ذہن سے قبول کرتا رہتا ہے اور علوم سے وہ یعنی مادری زبان کا جو علم ہے اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی صورت سے آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، یہ شعراء حضرات شاعر لوگ بعض بالکل ہی پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایسے ایسے عمدہ شعر کہتے ہیں کہ بڑے بڑے استاد بھی کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ آدمی نے کیا شعر کہہ دیا۔ تو یہ ایک اصطلاح ہے بحث کہ علم سینہ ہے، علم سینہ یہاں سب ہے اور علم سینہ یہاں کچھ بھی نہیں۔
بات یہی ہے کہ علم سینہ بھی آدمی جب بھی سیکھتا ہے کہ جب کوئی اسے سکھائے. بس بنیادی فرق یہ ہے کہ اس میں وہ کاغذ قلم دوات کا سہارا نہیں دیتا. اب ایسی جیسے میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، مجھے میرے پیر و مرشد حضور قلندر بابا سے جو کچھ منتقل ہوا تصرف کے ذریعے ان کے، وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا. اب اسی بیان شدہ چیز کو آپ کاغذ پہ لکھ لیں، مطلب ابھی ٹیپ ہو رہا ہے، اب یہ بھی کاغذ میں لکھا جا رہا ہے ایک طرح سے. بھئی ایک ریکارڈ یہ ہے کہ آپ کاغذ قلم سے لکھ لیں، ایک ریکارڈ یہ ٹیپ ہو رہا ہے. اس میں کیا فرق ہوا؟ کتاب جب ڈائری آپ لے کے پڑھیں گے تو بھی آپ کے سامنے وہی بات آئے گی جو کہی جا چکی ہے، اور جب آپ ٹیپ سنیں گے اس میں کوئی لکھنا یا حروف زیر بحث نہیں آتے، لیکن وہی الفاظ جو کاغذ پر لفظوں کی شکل میں منتقل ہو گئے، اب وہی الفاظ براہ راست آپ کے کانوں میں منتقل ہو جائیں گے. تو یہ علم سینہ جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے، اور ایسی اصطلاح ہے کہ جس کے بارے میں میری سمجھ میں تو کبھی کوئی بات آئی نہیں کہ علم سینہ ہوتا کیا ہے. اور اگر علم سینہ ہوتا ہے تو سبھی کچھ علم سینہ ہے. ہم نے یہ جو تحریری اور تقریری سلسلہ جو شروع کیا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ انسانی شعور بالغ ہو چکا ہے تو یہ فرض ہے ہر اس بندے پر، ہر اس مسلمان پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے، علم لدنی کے علوم میں سے، روحانی علوم میں سے، سماواتی علوم میں سے کچھ بھی جانتا وہ لوگوں تک پہنچائے. اگر یہ سلسلہ نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے چند لوگ بھی نہیں ہوں گے جو یہ کہہ سکیں کہ صاحب ہمارے بزرگوں کے پاس بھی علوم تھے. سائنس ہی سائنس ہوگی، مادیت ہی مادیت ہر جگہ ہوگی. تو تحریری اور تقریری علوم کا رواج رائج ہونا چاہیے. حضور قلندر بابا نے جو کیا ہے وہ اس لیے کیا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ روحانی علوم سے استفادہ کر سکیں. پہلے یہ ہوتا تھا، اب خواجہ فرید نواز اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے، 18 سال کی عمر میں بیعت ہوئے. 40 سال کی عمر میں انہیں اس بات کی اجازت ملی کہ وہ اپنے پیر و مرشد کے پاس بیٹھ کر علم سیکھ سکتے. 22 سال وہ پانی بھرتے رہے خانقاہ کا. 22 سال تک ان کی ذہنی تربیت ہوتی رہی، اور 22 سال کی ذہنی تربیت کے بعد ان کی تعلیمات شروع ہوئی. ظاہر ہے جب ان کے پیر و مرشد نے انہیں علوم سکھائے تو انہوں نے لکھا بھی ہوگا، نوٹ بھی کیا ہوگا، کہیں اس کو محفوظ بھی رکھا ہوگا. اب اس زمانے میں 22 سال تو بہت بڑی بات ہے. لوگوں کے پاس 22 گھنٹے نہیں ہیں. اتنا آدمی مادی جگڑ بندیوں میں بند گیا ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے. اس کا بیچارے کو کھانے کا نظام صحیح نہیں ہوتا، بچوں کی تعلیم کا نظام صحیح نہیں ہوتا. وہ دنیا میں اس قدر یعنی مصروف ہو گیا، اس قدر قید ہو گیا کہ وہ تو اگر 5 منٹ یا 10 منٹ نماز کے لیے نکالتا ہے تو 5-10 منٹ بھی اس کا ذہن دنیا سے نہیں نکلتا. ہم نے دیکھا ہوگا نا، اب نماز کی ہم نیت باندھ لیتے ہیں، بس نیت باندھی اور شروع ہو گئے کہ وہ حرام زادہ ہے، وہ حلال زادہ ہے، وہ منافق ہے، وہ خبیث ہے، اس نے میرے ساتھ دشمنی کی، میں اس کے ساتھ یوں کروں گا، اس نے میرے پیسے مار لیے، مجھے وہاں سے رشوت ملے گی، وہاں سے میرا انٹرسٹ اتنا آ جائے گا. وہ شروع یہ نیت باندھتی شروع. تو میں تو یہ حیران ہوں کہ 22 سال اللہ اکبر کیسے یہ عظیم بندے تھے کہ 22 سال انہوں نے پیر و مرشد کی خانقاہ میں اس انتظار میں گزار دیے کہ میری کلاس شروع ہو. اب اس زمانے میں بھائی نہ کسی کے پاس وقت ہے، نہ دلچسپی بھی نہیں ہے لوگوں کو. لوگ تو یہ سمجھتے بس دنیا ہی سب کچھ ہے، حالانکہ تجربات یہ ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دکھاتے رہتے ہیں. مثلا ابھی دیکھیے آپ نے شہنشاہ ایران کو دیکھا، افغانستان کے بادشاہ کو دیکھا، مصر کے بادشاہ کو دیکھا، اور بے شمار مثالیں آپ کے سامنے آتی. ہزاروں لاکھوں کروڑوں ان کے پاس روپے پاؤنڈ، مر گئے تو کوئی بھی ساتھ نہیں دے. یہی ہمارا حال ہے کہ ہم کتنی بڑا گھر بنا لیں، کتنی بڑا کاروبار کر لیں، ہمارے کل موت جب آ جائیں گے کیا ہم ایک
کہے کہ بھائی 1 سیکنڈ ہمیں دے دے یار، ہم کہے جی اب وقت نہیں ہے بس کہ بھائی میں نے ایک گھر بنایا یار، اتنی محنت سے بنایا، اس میں بےایمانیاں کی، مکاریاں کی، بینک سے سود لیا، لوگوں کے حقوق تلفی کی، ایک دفعہ تو دیکھنے دے بھائی، گھومے گا ہی بس اب نہیں دیکھ۔ تو یہ ہمارے تجربات ہیں، تو ان تجربات کی بنیاد جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کہ سب عارضی چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کبھی اس طرح متوجہ نہیں ہوتے کہ بھائی ہمیں تو جانا ہے، ہم کیا پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے 24 گھنٹے اس بکواس میں، اس خرافات میں ہمارا ذہن اٹھتا رہتا ہے کہ میں 24 منٹ ہی اللہ کے لیے نکال دوں، تو 5 وقت کی نماز میں زیادہ 24 ہی منٹ خرچ ہوتے ہوں، تو ان 24 منٹ میں بھی میرا تو خیال ہے 1 منٹ بھی آدمی کا ذہن صحیح معنوں میں جس کو کہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس دنیا سے ہٹ جاتا ہے، 1 منٹ بھی سے نہیں۔ تو اب اس زمانے میں اگر ہم وہ پرانی پریکٹس کریں کہ بھائی وہ 22 سال بھائی آ کے یہاں پانی بھرو، یہ جھاڑو دو مسجد میں، پھر ہم کچھ سکھائیں گے، تو یہاں تو میرا خیال ہے آدمی دیکھنے کو تو رس جائے گا، کوئی بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اگر اب یہ ان علوم کو تحریری اور تقریری طور پر عام نہ کریں تو پھر بات تو کچھ بدلے گی۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھ لیا، کیونکہ وہ بہت بڑے روحانیت کی جو سب سے بڑا مقام ہے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پر وہ فائز ہے، تو ایسے لوگ بڑے ماہر نفسیات ہوتے ہیں، انہوں نے انسانی کی نفسیات کو سمجھ کر ایسے اسباق تجویز کیے، ایسی تحریری اور تقریریں چھوڑ دیے کہ جن سے لوگ متوجہ ہوں، وہ کہیں ایسا نہ ہو جائے دنیا اللہ کے نام لینے والوں سے بالکل ہی خالی ہو۔ اگر ایسا ہو گیا کبھی، خدا نہ کرے ایسا ہو کہ دنیا پھر قائم نہیں رہے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ جب اللہ کے نام لینے والے بندے، نام لینے سے مراد زبانی نام لینے نہیں، زبانی نام تو مسلمان بہت لیتا ہے، ہر وقت دعائیں، جتنی لمبی دعا ہوگی، جتنی لوگ آدمی وہ گا کے دعا کرے گا کہ بھائی فلاں مولوی کو بلاؤ، فلاں حافظ صاحب کو بلاؤ، وہ دعا بڑی اچھی کراتے ہیں۔ اب بتائیے دعا اچھی کراتے ہیں، دعا اچھی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خوب روتے ہیں خوب، اور دعا کا یہ حال ہے کہ دعا کو قبول ہی نہیں ہو کے دے رہی ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ساری زبانی جمع خرچ ہے۔ تو اگر یہ زبانی جمع خرچ کا نام ہی اسلام ہے اور اندر اس کے کچھ اترتا ہی نہیں ہے اللہ کے لیے، تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور یہ دنیا ایک دفعہ کیا، وہ ان کا محی الدین اپنے عربی کا ایک کتاب میں تھا، وہاں کا کوئی بزرگ ملے انہیں خانہ کعبے میں، تو ان کا صاحب آپ کا کیا نام ہے؟ ان کا صاحب میرا یہ نام ہے۔ کہنے کہ صاحب وہ تو میں نے بزرگ کا تو نام سنا ہے، وہ تو ہزاروں سال پہلے گزرے، یعنی ہاں میں وہی ہوں۔ کہنے صاحب وہی ہے تو یہاں کیسے بیٹھیں گے؟ بس بیٹھا ہوں۔ تو کہنے کا اچھا صاحب جب آپ اتنے ہزاروں سال، 10,000 سال 20,000 پہلے آپ گزرے ہیں، اور تو وہ تو آدم کا زمانہ وہ ختم ہو گیا، طوفان نوح آ گیا، تو کہنے کہ تو کون سے آدم کی بات کر رہا ہے بھائی؟ اس زمین پہ کتنے آدم آئے گزر گئے، کتنی دفعہ دنیا ختم ہوئی دوبارہ بنی۔ تو بات وہی ہے کہ جب اس زمین پر اللہ کے نام لینے والے بندے، یعنی دل سے نام، زبانی نہیں، زبانی جمع خرچ تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے دنیا، ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ یہ تو دور ایسا آ رہا ہے کہ لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ بھائی 10 روپے لے لے اور اللہ کا تو نام لے، اللہ نہ تجھے روٹی دے سکتا ہے، نہ کپڑے پہنا سکتا ہے، نہ پیسے دے سکتا ہے، وہ کہتے تو باولا ہو گیا، میں نہیں لیتا اللہ کا۔ اللہ کا نام تو آدمی لے ہی اس لیے رہا ہے کہ وہ کہتا اللہ پیسے دیتا ہے، اللہ پیسے چھین بھی سکتا ہے، اللہ بادشاہ دیتا ہے، اللہ بادشاہ چھین بھی سکتا ہے۔ تو اب اللہ کا بھی نام آدمی مادی مفاد کی تحت جو لیتا ہو، وہ دنیا کیسے قائم رہے گی؟ انہوں نے کہا بھائی یہ تو بالکل مادی دور ہے اور آدمی کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں رہا۔ اگر ان علوم کو تحریر اور تقریر طور پر عام نہیں کیا گیا تو لوگوں کی تعداد روز روز گھٹتی چلی جائے گی، اور نہیں جانے کس وقت اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے دنیا ختم ہو جائے۔
مجھ سے حضور نے اسی بات میں گفتگو ہو رہی تھی روحانیت کے اوپر کہ صاحب لوگوں میں معافیت بہت زیادہ آ گئی اور یہ ہو گیا، اتنے مسلمان ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند سو تھے، اب تو 1 ارب ہے، 90 کروڑ مسلمان ہیں۔ اب 90 کروڑ مسلمان ہیں، لگتا ہے کہ مسلمان ہے ہی نہیں کہیں، جس کو جی چاہے ابو سینیا میں دیکھ لیجیے مار رہے ہیں، افغانستان میں مار کے چلے گئے، عراق میں مار کے چلے گئے، لاکھوں آدمی یہاں مر گئے، لاکھوں وہاں مر گئے، لاکھوں وہاں مر گئے، لاکھوں وہاں مر گئے، مسلمان کو محسوس ہی نہیں کرتا کہ بھائی میرا بھائی مر رہا۔ میں یہ بات ہو رہی تھی ان کا، بھائی بات یہ کہ اب ساری زبانی جمع خرچ ہے، مادی بات ہے، اندر سے کوئی آدمی اللہ کو نہیں مانتا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں میں 25% روحانی لوگ ہوتے، یعنی اگر 100 مسلمان تھے تو اس میں 25 مسلمان روحانی ہوتے۔ اور اس دور میں صورتحال یہ ہے کہ 11.5 لاکھ آدمیوں میں ایک آدمی روحانی ہوتا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 25%، 100 میں سے 25 لوگ اللہ کو جانتے تھے، جانتے تو سبھی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگ تو انہیں جو اللہ کو جاننا ہے، جس کو روحانیت کہتے ہیں، 100 میں سے 25۔ اور اس دور میں، اس مادیت کے دور میں 11.5 لاکھ آدمیوں میں ایک روحانی آدمی ہے۔ اگر اس علوم کو عام نہ کیا جائے تو یہ تو تعداد اور بھی گھٹے گی، ہو سکتا ہے کل کو 14 لاکھ آدمیوں میں ایک ہونے لگے، یہ 20 لاکھ آدمیوں میں ایک ہونے لگے۔ تو اب غور طلب بات یہ ہے، یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جب نماز بھی وہی ہے، نماز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، وہی ہے۔ اب یہ کہ کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی یہاں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز 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 میں رکوع سجود اور قیام۔ تو اب یہ نماز وہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے بھی پڑھی، تو بہرحال نماز وہی ہے، نماز وہی سبحان ربی الاعلیٰ ہے، وہی سبحان ربی العظیم ہے، وہی اللہ اکبر ہے، وہی سورہ فاتحہ ہے، وہی سورہ اخلاص ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہی مشرق ہے، وہی مغرب ہے، وہی فجر ہے، وہی ظہر، سب وہی ہے۔ تو اب غور کریں جو سب کچھ وہی ہے، کلمہ بھی وہی ہے، یہ بھی نہیں ہوا کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، کوئی اور کلمہ ہو گیا، کلمہ بھی وہی ہے۔ بیت اللہ شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی تھا، آج بھی وہی ہے، جس طرح لوگ طواف حضور پاک کے زمانے میں کرتے تھے، آج بھی کرتے، آج زیادہ کرتے، اس زمانے میں کم کرتے، لیکن اس کے باوجود اللہ کو جاننے اور پہچاننے والوں کی تعداد روز بروز کم ہوتی چلی جا رہی۔ کیوں آخر؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہمارا دل ہی نہیں ہوتا۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، تو زبان پہ نہیں رہتا ہے اللہ بہت بڑا ہے، اصل میں تو بڑا ہوا ہے جو ہمیں پیسے دے رہا ہے، ہمارا سیٹ، ہمارا یہ، ہمارا وہ، بڑا ہوا ہے جس کے پاس بہت ساری دولت ہے، غریب آدمی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بڑائی تو اس کو جب دیتی ہے جس کو تقوی حاصل ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو یہ سب جو ہے ہمارے ذہن جو ہے بالکل خراب ہو گئے، ان کے اندر سے یقین نکل گیا ہے، منافقت ان کے اندر پوری طرح بڑھ گئی ہے۔ اللہ کا ہم تذکرہ بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی جھوٹ ہے، نماز پڑھتے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے۔ بھائی جب ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھی، یہ 4 رکعتیں پڑھی چلیے عصر کی، اور اس 4 رکعتوں میں 8 سجدے ہوئے، تو 8 سجدوں میں ایک سجدے میں بھی اگر اللہ کے ساتھ ہمارا ذہن شامل نہیں ہوا تو نماز کیسی ہوئی بھائی؟ جبکہ ہم اپنے کاروباری زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، حساب کتاب آدمی کرتا ہے، مزاج ذرا ادھر سے ادھر فکر ہو جائے، ایسی سیدھی وہ آئے گی میزان۔ کوئی آپ کام کریں گے جہاں ایسا انہماک ہوگا اس میں کہ آدمی آپ کے پاس آ بھی چلا جائے گا، آپ اس سے بات بھی کر لیں گے، اسے چائے بھی پلا دیں گے،
وہ دوسرے تیسرے دن ملے گا میں تمہارے پاس گیا تھا، آپ نے کچھ دھیان نہیں دیا، وہ بتائیے اب آپ نے چاہیے آپ کو یاد ہی نہیں آ رہا وہ بندہ میرے پاس آیا، ایسا ہوتا ہے؟ اور اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اللہ کی طرف کبھی ذہن پرسکون ہوتا ہی نہیں، یکسو ہوتا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا حج، ہماری زکات، وہ سب جو ہے ایک مادی اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر جو یقین ہونا چاہیے، اس کے اندر جو اللہ کی قربت ہونی چاہیے وہ نہیں، اور وہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم روز بروز اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس میں ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ اولیاء اللہ لوگ جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علوم سکھا دی ہیں تو کسی کو بتاتے ہی نہیں، ان کے پاس جانے کا فائدہ کیا؟ وہ تو چند مخصوص لوگ ہیں انہیں سکھا دیتے ہیں۔ تو حضور قدر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچ کے سمجھ کے ان روحانی علوم کو تحریر شکل میں منتقل کیا نو انسانی کے لیے، تاکہ نو انسانی اپنی ذہنی بالغی کے مطابق، اپنی بالغ شعور ہونے کے مطابق ان علوم سے استفادہ کرے، ان علوم سے تحریر اور تخلیقی طور پر روحانی علوم کو عام کیا جائے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ نو انسانی کا ذہن زیادہ سے زیادہ روحانی علوم کو قبول کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور وہ جو تعداد گھٹ گئی ہے 25ویں صدی سے 11.5 لاکھ میں ایک ہو گئی ہے، وہ تعداد کچھ بڑھے، چلو 11.5 لاکھ میں بھائی 1 لاکھ میں ایک ہو جائے۔ تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ ماشاءاللہ ہم خود لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ جب نماز بھی وہی ہے، روزہ بھی وہی ہے، زکوٰۃ بھی وہی ہے، حج بھی وہی ہے، اللہ کا کلام قرآن پاک بھی وہی ہے، ہمیں اس سے کیوں فائدہ نہیں؟ ہم کیوں پریشان حال ہیں؟ ہم کیوں بے سکون ہیں؟ ہم کیوں اللہ سے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں؟ بات وہی ہے کہ ہم نے مادی زندگی کے طریقے پر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو بھی مادی چیزیں سمجھ لیا، یعنی جسمانی وظیفہ سمجھ لیا نماز، حالانکہ نماز جسمانی وظیفہ نہیں ہے، نماز تو وظیفہ ہی روحانی۔ نماز کا مطلب یہ کہ جب آپ نے کھڑے ہو کر ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دیا تو اب دنیا کی ہر چیز اللہ سے چھوٹی ہے، اس لیے آپ نے کہہ دیا اللہ بڑا ہے، بس اب اللہ بڑا ہے تو اب آپ زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ بڑا ہے، دماغ سے کہہ رہے ہیں سیٹ بڑا ہے، یہ کس قدر منافقت ہے؟ اور اسی منافقت کا جو صلہ ملنا ہے وہ آپ دیکھیے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل ترین قوم مسلمان کہلاتے ہیں۔ کیسی بدنصیبی ہے، کیسا المیہ ہے کہ رسول ہمارا اللہ کا محبوب دوست، اللہ کا محبوب بندہ، رحمت للعالمین، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی، جو ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس سے ہمارا رشتہ، اس سے ہماری نسبت، اور ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا اللہ سے ایک تعلق ہوتا ہے، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ مسلمان اللہ کو جانتا ہے اور اللہ مسلمان کو جانتا ہے۔ جہاں صورت یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہمارا ہے ہی نہیں، اللہ انہی کا ہے، غیر مسلمان، جب سوچتے ہیں تو عجیب حیرانی ہو۔ اب میں بچپن سے ایک ہی دعا میں نے سنی، یا اللہ یہودیوں کا بیڑا غرق کر، یا اللہ بنی اسرائیل نہ بنے۔ کیا ہوا ان کو؟ یہ بنی اسرائیل بن گیا، اور بنی اسرائیل ایسا بن گیا کہ اس نے عالم اسلام کو ایک عذاب میں مبتلا کیا۔ فلسطین میں دیکھ لو، ادھر دیکھ لو، امریکہ کیا، امریکہ کا مطلب ہی بنی اسرائیل ہے۔ میں کوئی سیاسی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بات سیدھی سی ہے کہ ایک دعا جو 60 سال سے میں برابر ہر ممبر سے، ہر مسجد سے، ہر مدرسے سے، ہر مصلی سے سن رہا ہوں، 60 سال وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ کیوں قبول نہیں ہوئی؟ کبھی یہ بھی تو سوچنا چاہیے، آخر ایک دعا پوری عالم اسلام کروڑوں کروڑ آدمی ایک دعا کرتا ہے،
وہ دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ پہلے سنتا تھا اب نہیں سنتا؟ یا ہمارے جو اسلاف تھے وہ کوئی وہاں سے آسمانی مخلوق تھے؟ بھئی جیسے ہمارے اسلاف پیدا ہوئے اپنے ماں باپ سے، ایسے ہم بھی پیدا ہوئے. وجہ صرف یہ کہ ہمارے اسلاف جو تھے ان میں منافقت تھی. جب وہ اللہ اکبر کہتے تھے تو ان کے یقین میں یہ بات ہوتی کہ ہاں اللہ ہی بڑا ہے اور دنیا کی ہر چیز چھوٹی. جب وہ یہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ بس اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے ایسی جو ہمیں رزق دے، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو ہمیں اولاد دے، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو ہمیں عزت مرتبہ حاکمیت. اب صورت یہ کہ زبان سے تو ہم بہت کچھ کہتے ہیں، دل ہمارا شامل ہی نہیں. اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، آپ دیکھ لیں جیسے ہی نماز کی نیت باندھی بس اللہ کی طرف تو ذہن آئے گا نہیں، شاید دنیا کی طرف ذہن چلا جائے. اس میں بھی شامل ہوں. اب وہ نمازیں بھائی کیسے قبول ہوں گی جب اللہ کے اوپر آپ کا یقین ہی نہیں ہے؟ آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ جو روحانی علوم کو عام کرنا ہے وہ ایک کوشش ہے، اللہ کرے کامیاب ہو، کہ لوگ سن کر مثالوں سے کچھ شرمندہ ہو کر، کچھ اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دیکھ کر، دوسرے لوگوں کی آسائش و آرام کو دیکھ کر متوجہ ہوں کہ بھئی کیا وجہ ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارے اسلاف اس دنیا میں کیوں حکمران تھے، ہم کیوں غلام بن گئے. تو یہ اگر تحریری اور تقریری علوم سامنے مسلمانوں کے نہ آتے، میں سمجھتا ہوں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نو انسانی پر یہ بہت بڑا کرم کیا ہے، احسان کیا ہے کہ انہوں نے وہ علوم عام کر دیے جو سائنس بھی نہیں جانتی. جو سائنس نہیں جانتی، جہاں تک ابھی سائنس نہیں پہنچی، وہ علوم انہوں نے اس لیے منتقل کر دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو لوگ ہیں ان کا ذہن ان سائنسدانوں سے اور بالغ ہو جائے اور باشعور ہو جائے، تاکہ جو لوگ اس طرف متوجہ ہو جائیں تو یہ سائنسی چکا چوند میں ان کی آنکھیں اندھی نہ ہو جائیں، خیرہ نہ ہو جائیں، وہ ایک اپنے لیے نیا ایک راستہ. ابھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں. وہ ایک کتاب لوح قلم حضور قلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کا انگریزی ترجمہ ہوا، وہاں کتاب یورپ میں پہنچ گئی. تو اب اس کی رپورٹ یہ ہے کہ وہاں کے جو سائنٹسٹ ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں انہوں نے اس کتاب کو اٹھا لیا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ تو ایسی سائنسی کتاب ہے، سائنس میں ہمیں بڑی مدد دے گی یہ کتاب، جہاں ہم اٹکے ہوئے ہیں یہ ہماری رہنمائی کرے گی. اب یہ بھی ہماری بدنصیبی کہ ہمارے بزرگ، ہماری بزرگ ہو نا حضور قلندر بابا علیہ رحمۃ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، انہوں نے ایک کتاب لکھی. اب مسلمانوں میں چونکہ علم کا ذوق ہی نہیں ہے، وہ مادیت منافقت ہی منافقت ہے، انہوں نے اس کتاب کو پذیرائی ہوئی، اس کتاب کو پڑھا بھی، لیکن ان کی سمجھ بھی کچھ نہیں. جب یورپ میں کتاب پہنچی ہے وہ جناب سائنٹسٹ لوگوں نے اٹھا لیا، پتہ نہیں اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی ہم محروم رہ جائیں، وہ غیر مسلم ہی روحانیت کے راستے پہ چل پڑے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ جو علوم آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، جگہ جگہ لائبریریاں قائم کی جا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے کتاب سے لکھے جا رہے ہیں کہ بھائی اگر بڑی کتاب کا پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو چھوٹی پڑھو. آسان سے آسان الفاظ میں آپ کو کتاب سے دیے جا رہے ہیں، مفت دیے جا رہے ہیں. بھئی 1 روپیہ قیمت ہے، چلو 1 روپیہ قیمت نہیں، 1 روپے میں تو کوئی کھڑا بھی نہیں ہونے دیتا، ہم وہ کتاب دے رہے ہیں 1 روپے کی کتاب کی. ہم کہتے ہیں جو 1 روپیہ نہیں مفت ہی لے جاؤ، پڑھو تو صحیح. اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنا فضل کیا. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین ہے، ان کی اولاد میں سے ایک اولاد آپ کے سامنے آ کھڑی. تو یہ تحریریں جو ہیں اس کو آپ پڑھیں،
آہستہ آہستہ پڑھیں. آج سمجھ میں نہیں آئے گی کل سمجھ میں آئے گی, کل سمجھ میں نہیں آئے گی پرسوں سمجھ میں آئے گی. کوئی موٹی کتاب نہیں پڑھ سکتی, چھوٹی پڑھیں. اب میں کتنی دفعہ میں یہاں کہتا ہوں بھائی آپ لوگ کتابیں پڑھا کریں, مجھ سے سوال کریں. جیسے اب کتاب سے یہاں ملتی ہیں وہ پڑھیں, ان کو سارے ہفتے پر پڑھتے رہیں, غور کریں. کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہا کہ صاحب دیکھیے آپ نے یہ کتاب لکھا ہے مراقبے سے علاج, اس میں فلاں فلاں جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ سمجھا. آپ نے جناب لکھا ہے کہ انسان اور آدمی کی, انسان کیا چیز ہے آدمی کیا چیز ہے, اس کو میں نے پڑھا. اتنے سال ہو گئے میرے سامنے تو ایک آدمی ایسا نہیں ہو, لاکھوں کی تعداد میں وہ بانٹ دیے پمفلٹ. اس میں یا تو لوگوں نے پڑھا نہیں, پڑھا ہے تو سمجھا نہیں, سمجھا تو سمجھ نہیں آیا تو اٹھا کے رکھ دی کتاب. اب پڑھا تو ضرور ہوگا, جو اتنی کتابیں کہاں گئی اگر پڑھی. تو اس کا یہ ہے کہ میں نے ایک یہ سلسلہ دیکھیے. اب آپ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں, اپنا علماء آتے ہیں, تقریر کی, اپنا خوش کر کے چلے گئے. میں تو شروع ہی یہاں سے کرتا ہوں, بھائی مجھ سے کوئی سوال کرو, کچھ پوچھو. اب آپ لوگ جو ہیں یہ تحریر اور تقریر جو سلسلہ عظیمہ کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے. اچھا بڑی مزے کی بات یہ کہ آپ اس کی چھپوانے میں بھی تعاون کرتے ہیں. بھائی اگر آپ لوگ پیسے نہ دیں تو کہاں سے چھپے گی؟ آپ لوگ اس میں اس کی تقسیم میں بھی تعاون کرتے ہیں. بھائی اگر آپ لوگوں سے مراد سلسلہ عظیمیہ کے لوگ ہیں, اور ہمارے بہت سارے ہمدرد ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, بڑی ادب احترام سے وہ کتابیں لے جاتے ہیں, اپنے دوستوں کو دیتے ہیں, پڑھواتے ہیں. لیکن علم کی حیثیت جو ہے وہ نہیں بنتی. تو علم کی حیثیت جب بنے گی کہ آپ وہ جو ہماری کتابیں ہیں, جو ہماری تحریریں ہیں, اس کتاب سے آپ شروع کریں, اس کو پڑھیں. پڑھنے کے بعد ایک دفعہ پڑھیں, دو دفعہ پڑھیں, تین دفعہ پڑھیں. بھائی کوئی وہ انگریزی میں نہیں لکھی ہوئی, ہندی میں نہیں لکھی ہوئی, آپ کی مادری زبان اردو میں کتاب لکھی. جب میں بات کرتا ہوں آخر آپ سمجھتے ہی ہیں, تو یہ جس زبان میں بات کرتا ہوں اسی زبان میں کتابیں بھی لکھی. تو ان تحریروں و تقریروں سے فائدہ اٹھائیں, خود پڑھیں, اپنے بچوں کو پڑھوائیں, اپنے گھر میں پڑھوائیں. سوچیں, نہ سمجھ میں آئے تو یہاں آئیں, یہاں کے سوال کریں. میں کئی دفعہ آپ لوگوں سے یہ بھی کہا کہ بھائی جب آپ لوگ یہاں آیا کریں تو اپنے بچوں کو لائیں, صاحب جوان بچوں کو لائیں. بھی چلیے آپ ہم لوگ بڈھے توتے ہو گئے, ہماری سمجھ میں نہیں آتے, تو ہمارے بچے سنیں گے, وہ کوئی سوال کریں گے. کچھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی آبیاری ہوگی, کچھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم پھیلیں گے. وہ کچھ بھی نہیں, وہ اپنا بڈھے ٹھہرے. میں دیکھتا ہوں یہاں مسجدوں میں فجر کی وقت 4 یا 5 آدمی ہوتے ہیں اور سارے بوڑھے ہوتے ہیں, ایک بھی جوان. اچھا وہ بوڑھوں سے بچے سوال کرتے ہیں کہ صاحب آپ نماز پڑھ جائے کہ ہاں جی پڑھ جائے. اچھا جی آپ نے 2 سنتیں پڑھی, 2 فرض پڑھے, فجر کے اٹھ کے گئے, سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, یہ کیا, ہو گیا. 4 رکعتوں میں کتنے منٹ آپ کا ذہن اللہ کی طرف لگا رہا. آدمی باپ شرمندہ ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں یار 1 منٹ بھی نہیں لگا. تو یہ ایسے کام سے کیا فائدہ, جب آپ ہی کو فائدہ نہیں تو ہمیں کیا فائدہ. اور یہ دل نہ لگنے کا مطلب یہ کہ ہمارا جو علم ہے وہ ناقص, علمی اعتبار سے ہم کمزور. اگر ہم علمی اعتبار سے کمزور نہ ہوں, اور علم سیکھنے کا, علم پڑھنے کا, علم کے اندر تفکر کرنے کا ہمارے اندر ذوق پیدا ہو جائے, پھر ہمیں یکسوئی حاصل ہو. اور جب ایک دفعہ ذہن یکسوئی کی طرف مائل ہو گیا اور یکسو ہونے سے واقف ہو گیا, تو ظاہر ہے آپ کو ہر چیز میں یکسوئی ہوگی, نمازیں بھی یکسوئی. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ جو لٹریچر ہے اسے پڑھیں, بار بار پڑھیں, اور جو بات سمجھ نہ آئے اسے یہاں کے پوچھیں, کتاب کا حوالہ دے کے پوچھیں. ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی. اور ہمارا تو مشن ہی یہ ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گم شدہ علم, روحانی علم, علم لدنی کا علم جو سامنے نہیں رہا, پردے میں چلا گیا, ہم اس کو ظاہر کر دیں تاکہ ہمارا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جسمانی, روحانی, قلبی تعلق قائم ہو جائے, اور اس کے بعد اللہ سے ہمارا قلبی تعلق قائم ہو جائے. اور یہ ذلت اور رسوائی جو ہے مسلمانوں کی,
اس سے ہم نکل کے پھر اسی طرح حاکم بن جائیں جس طرح ہمارے اسلاف اس دنیا میں حکمرانی کرتے تھے اور دوسرے لوگ ہمارے خوشے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی۔